أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ رمضان کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان میں بھی زندہ و باقی رکھے اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا کرے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیتا ہے اور باندھ دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دوسرے مہینوں میں جیسے بہکا لیتے ہیں اس مہینے میں نہیں بہکا پاتے۔ اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر رکھی ہے، جو 1000 مہینے کی راتوں سے افضل و بہتر ہے۔ اسی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے اور اس رات کو تلاش کیا کرتے تھے۔ تو اس مہینے کے فضائل بہت ہیں اور اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی رمضان کا روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایمان کا مطلب یہ کہ اللہ پر ایمان ہو اور روزے کی فرضیت اور ثواب پر بھی ایمان ہو، اور ساتھ ساتھ وہ ثواب کی نیت بھی رکھے، تو اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف ہوں گے۔ اور جو رمضان کے مہینے میں قیام کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور جو لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو اجر و ثواب بہت ہیں، درجات کی بلندی ہے، گناہوں کی معافی ہے۔ شرط یہ ہے کہ آدمی سچی توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے اور اپنے روزے کو صحیح کرے، اس کو فاسد اور خراب نہ کرے۔ روزہ کب فاسد اور خراب ہوگا؟ جب وہ جان بوجھ کر کے کھا لے اور پی لے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ یا جو چیز روزے کو توڑنے کے حکم میں ہے اس کا استعمال کر لے، تب بھی اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا فاسد ہو جائے گا۔ کھانے پینے کے حکم میں کیا چیز ہے؟ جیسے ایک آدمی خون چڑھوا لیا تاکہ اس کو بھوک اور ذوف محسوس نہ ہو، اس غرض سے وہ چڑھوا لیا کہ اس کو بھوک محسوس نہ ہو اور اس کو قوت حاصل ہو جائے، تو اس سے روزہ باقی نہیں رہے گا، ٹوٹ جائے گا۔ یا اسی طرح غذا کا انجیکشن لگوا لیا، طاقت کا انجیکشن لگوا لیا تاکہ بھوک کا احساس نہ ہو، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ کھانے اور پینے کے حکم میں ہے۔ لیکن ایک بیمار ہے اور وہ اپنے جسم میں مرض کو دور کرنے کے لیے، علاج کے لیے انجیکشن لگوایا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ الحمدللہ اللہ کی طرف سے یہ سہولت اور آسانی ہے۔ اور جن لوگوں کو سانس اچھی طرح نہیں آتی اور وہ بخاخ لے لیتے ہیں تاکہ سانس آنے لگے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بڑے علماء کا فتویٰ موجود ہے۔ لیکن روزے کو توڑنے والی بعض اور چیزیں بھی ہیں، اور ان میں ایک چیز ہے بیوی سے ہم بستری کرنا روزے کی حالت میں، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ بھی اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ ایک تو سب سے پہلے غلام آزاد کرنے کا ذکر ہے، اور آج تو وہ موجود نہیں ہے، تو وہ 60 دن کے مسلسل روزے رکھے، اور اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا تو 60 مسکین کو کھانا کھلا دے۔ تو یہ حکم ہے۔ اور جو منی کو خارج کر دیا جان بوجھ کر کے مشت زنی سے یا اور کسی وجہ سے جان بوجھ کر کے منی نکال دیا، تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ شہوت کا کام ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کا ذکر کیا، یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، کہ یہ شہوت کے کام اور کھانے پینے کو میری خاطر، اللہ نے کہا میری خاطر چھوڑ دیتا ہے۔ تو جب یہ شہوت کا کام کر رہا ہے تو وہ روزے کے منافی اور مخالف ہے، اور اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کا ذکر کیا گیا۔ اور اگر کوئی روزہ رکھا پھر وہ کہتا ہے میں نہیں رکھوں گا، دل میں کہہ لیا نہیں رکھوں گا، لیکن کھا بھی نہیں سکتا، کدھر کھائے، بھوکا پیاسا ہے لیکن نیت کر لی نہیں رکھوں گا، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا چاہے وہ دن بھر نہ کھائے بھی، کیونکہ اس کی نیت روزہ توڑنے کی ہو گئی ہے۔
اسی طرح عورتوں کو اگر حیض و نفاس آ گیا ہے تو اب جس وقت حیض و نفاس آیا اسی وقت روزہ ٹوٹ گیا، اب اس دن کا روزہ شمار نہیں ہوگا اس کا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کا خیال رکھنا چاہیے ایک انسان کو، اور بہت سے علماء اس میں سینگی لگوانے کا بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن اس میں علماء کا اختلاف موجود ہے، اور اگر کوئی مرتد ہو جائے تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہم سب کوئی بے کی سمجھ عطا کرے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔